سر یہ جو obviously جب پلان بھی آیا تھا تو ایک انٹرنیشنل فورس کی بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے امریکن ایڈمنسٹریشن نے بھی بات کی ہے، مگر اب جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو اس وقت رویہ ہے، اب اس کی وجہ سے مسلمان ممالک آپ کے خیال میں ان کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہوگا یہاں فورسز بھیجنا غزہ میں؟ کیونکہ شروع میں بہت بات ہو رہی تھی کہ مسلمان ممالک کی فورسز جائیں گی جب یہاں سیز فائر ہو جائے گا اور وہ معاملات کو دیکھیں گی۔ دیکھیں یہ سارا جو ان کا جانے کا پلان ہے، جو بھی فورسز جائیں گی، اگر وہ پیس کیپنگ فورس کے طور پہ جاتی ہیں اور ان کے جانے کے نتیجے میں وہاں ٹوٹل سیز فائر ہو جاتا ہے اور ہیومینیٹیرین غزہ کے لوگوں کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس پیس کیپنگ فورس کا ایک لحاظ سے غزہ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور امن کو اسٹرینگتھن کرنے میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ اور پیس کیپنگ فورس کا جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کو اسٹیبلائز کرنا، اس کو اسٹرینگتھن کرنا، اور عموماً یو این سیکورٹی کاؤنسل کی پرمیشن کے ساتھ وہ یو این پیس کیپنگ فورس ہو تو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی مدد سے جاتی ہے اور یہ اپروول سے جاتی ہے، تو اس سے تو فائدہ ہی ہوگا۔ کیونکہ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ ٹروپس کہاں کے ہیں، کن ممالک کے ہیں، اور ان کی نیوٹرلٹی ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے ان کے میں ایک نیچرل جو ہمدردی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہونی چاہیے۔ تو اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو جیسے اس کا پہلے نام رکھا گیا تھا، وہ اگر چلی جائے تو اس سے تو حالات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن سوال بہت بڑا یہ ہے کہ غزہ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ غزہ کو گورن کیسے کیا جائے گا۔ اب اس میں امریکہ کی اور اسرائیل کی وہ یہ ہے کہ بالکل حماس کو ڈسارم ہو جائے، اپنے آپ کو کر لیں، اور غزہ کی گورننس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اب یہ جہاں تک ڈسارممنٹ کا تعلق ہے جہاں، اور خبریں جو آ رہی ہیں یہ ہے کہ حماس اس پہ ابھی اس نے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ جہاں تک گورننس کا تعلق ہے کہ غزہ کو کون سی اتھارٹی کرے گی، تو آبویس ایک جو چوائس ہونا چاہیے وہ تو ہے پیلسٹینین اتھارٹی، کہ وہ ان کو بھی غزہ میں بھی گورن کرنے کی ایک سہولت اور اجازت دی جانی چاہیے۔ تو وہ تو میرا خیال میں حماس کے لیے جی جاوید صاحب معاف کریے گا، ذرا وقت کم رہ گیا، پاک افغان تعلقات پہ اگر ہم آپ کا جلدی سے کامنٹ لے لیں، وی ہیو ویری لٹل ٹائم لیفٹ، وہاں بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، آر یو آپٹیمسٹک؟ میں جی وہ پہلے تو میں اس چیز پہ اپنا استنبول میں سر ہماری وہ بات بھی مذاکرات بھی ہونے ہیں نا، فائر ہو گئی ہے، اور استنبول میں 25 تاریخ کو جو مذاکرات ہونے ہیں، دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اس سے اچھے نتائج نکلیں۔ لیکن میرا خدشہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا وہ آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے کنٹرول کر سکیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں مذاکرات کو تو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹی ٹی پی پھر کوئی انکرشن کا واقعہ ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے ہمیں فورسفلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک آن منڈے ناؤ۔